جب ایک ریپسٹ ریپ کرتا ہے، قاتل قتل کرتا ہے، چور چوری کرتا ہے اور پکڑے جانے کے بعد بھی دنیا کا قانون اس کو چھوڑ دیتا ہے، انفیکٹ اگر سزا دے دی گئی تو اس کو کچھ سمے بعد رہائی مل جاتی ہے، لیکن اس کنڈیشن میں سوال پوچھا جاتا ہے گوڈ سے کہ یہ سب جب غلط ہو رہا ہے تو گوڈ اسے روکتا کیوں نہیں ہے؟ لیکن یہیں پر لوجک کو صحیح جگہ پر رکھنا بہت ضروری ہے۔ گوڈ نے دنیا کو کریٹ کیا، انسان کو فری ول دی، فری ول کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اس کو آزادی دی گئی اور ایک مورل فریم ورک دیا۔ اس کے بعد انسان کو چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنی فری ول سے فیصلہ کرے، اور کہا گیا کہ ان فیصلوں کا حساب آفٹر ڈیتھ ہوگا، یعنی کہ جو آپ کو فری ول دی گئی ہے، جس فری ول سے آپ کچھ بھی کریں گے، جو بھی فیصلہ کریں گے، ان فیصلوں کا حساب آفٹر ڈیتھ ہوگا، یعنی کہ آپ کی موت کے بعد ہوگا۔ اس دنیا کے ریپ، چوری، قتل یہ گوڈ کے کام نہیں ہے، انسان کے کام ہے، یہ انسان کا ڈیسیزن ہے جو اسے فری ول ملا ہوا ہے۔ اور جب کرائم کے بعد بھی لا میں پنشمنٹ کا کلیئر پروویژن ہونے کے باوجود بھی کورٹ، جج، سسٹم مجرم کو رہا کر دیتا ہے، تو کیا یہ گوڈ کا ڈیسیزن ہوتا ہے؟ یہ گوڈ کا ڈیسیزن نہیں ہوتا، نہ یہ گوڈ کا کام ہوتا ہے، یہ انسان کا کام ہوتا ہے، اس کی فری ول کا ڈیسیزن ہوتا ہے۔ کرمنل نے اپنی فری ول سے جرم کیا، جج نے اپنی فری ول سے اس کو جسٹیفائی کر دیا، سوسائٹی نے اس فیصلے کو چن کر اپنی فری ول سے اس پر چپی سادھ لی، یعنی کہ ایک سائلنٹ موڈ پر چلی گئی۔ یہ سب کرنے کے بعد پھر سوال گوڈ سے پوچھنا کہ وہ آخر روکتا کیوں نہیں؟ تو اصل مقصد جو ہے وہ دھیان ذمہ داری سے ہٹانا ہے، انسان کی جو ذمہ داری ہے اس سے ہٹانا ہے، لیکن اصلی سوال ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن کے ہاتھ میں اتھارٹی تھی، پاور تھی، سسٹم تھا، انہوں نے ظلم کو کیوں نہیں روکا؟ ایک اپنی فری ول کا غلط استعمال کر کے کسی نے جرم کیوں کیا؟ اور یہاں ایک ضروری بات، جو لوگ گوڈ کے وجود کو نہیں مانتے، یعنی کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ گوڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، ان سے بھی یہ سوال برابر بنتا ہے، ان کے پاس بھی فری ول ہے، وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں۔ جو سوال آپ گوڈ سے کر رہے ہیں اس سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں انیائے ہو رہا ہے، تمام طرح کے سنگین جرم ہو رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے تو روکتا کیوں نہیں ہے؟ سوال تو آپ سے بھی بنتا ہے نا، آپ کو جب فری ول دیا گیا ہے تو آپ کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ اور وہ بھی اسی دنیا کے قانون کو فالو کرتے ہیں۔ گوڈ کو نہ ماننے سے ذمہ داری کم نہیں ہوتی، بلکہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک لاجک ٹینشن اور سامنے آتی ہے، جب کوئی خدا کے وجود کو ریجیکٹ کرتا ہے لیکن پھر بھی خدا، مولا، اللہ ان جیسے لفظوں پر گانوں کو لکھ کر لوگوں کو ہوپ، سرنڈر اور سکون کا احساس دیتا ہے، تو یہ گوڈ کا پروف نہیں ہے، لیکن بلیف اور ایکسپریشن کے بیچ ایک کنٹرڈکشن ضرور دکھاتا ہے۔ یہ کہنا ٹھیک ہو سکتا ہے کہ یہ لینگویج اور کلچر کا حصہ ہے، اس لیے میری بات گوڈ کو پروف کرنا نہیں ہے، میری بات ذمہ داری کو صحیح جگہ پر رکھنا ہے، اور فری ول سب کے پاس ہے۔ جب آپ خود کی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں فری ول ہونے کے بعد بھی، تو پھر ایسے لوگ آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں اور لاسٹ میں صرف وہ یہی کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو خدا اس کو روکتا کیوں نہیں؟